بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کے طریقہ کار کو، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ ایک تو آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا کمنٹ سیکشن والوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو کا عمل آپ کی زندگی بدل دینے والا ہے۔ جو بندہ یا رحمانو یا رحیمو وظیفے کے ساتھ کچھ خاص وظائف جو کہ اولیاء کرام کے بیان کردہ آزمودہ وظائف ہیں ان کو ملا کر روزانہ پڑھتا ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں کیا کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بتائے گئے دنیا بھر میں آپ کے بے شمار وظائف سنے ہوں گے، مگر یقین جانیے ایسا وظیفہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو غریبی اور تنگ دستی سے پریشان ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا پھر کسی ظلم اور مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ایک چنگاری بھی امید کی باقی ہے تو یہ عمل آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ بس یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں چھپا ہوا ہے آپ کی تقدیر بدلنے کا راز۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ صرف ایک ہی دن میں اثر ظاہر ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو اثر نہ ہو تو میرا کھلا چیلنج ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی بڑے عامل کا یا مشہور وظیفہ آزما لیجئے، لیکن یاد رکھیں دوسرے وظائف میں یا تو لمبی شرائط ہوتی ہیں یا مہینوں تک پڑھا جاتا ہے، یا پھر خاص دن اور وقت کی قید ہوتی ہے۔ ان سب میں تھکن ہے، تاخیر ہے، اور اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مگر یہ وظیفہ اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں نہ کوئی لمبی شرط ہے، نہ وقت کی پابندی، نہ دن کی قید۔ بس پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اور دیکھیے کہ کیسے اللہ کا کرم آپ پر برسنے لگتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور میرا چیلنج بھی۔ ناظرین، یہ عمل کوئی عام سا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک ایسا خاص تحفہ ہے جو انسان کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی کنجی ہے جو تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ رزق کی کمی سے پریشان ہیں، آپ اس عمل کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، دولت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ عمل آپ کو شفا کی طرف لے جائے گا۔ اگر قرضوں کے بوجھ نے آپ کو بے بس کر رکھا ہے تو یہ عمل قرض کی زنجیریں توڑ دے گا۔ اگر رشتے ٹوٹ رہے ہیں یا محبت ختم ہو رہی ہے تو یہ عمل دلوں کو جوڑ دے گا۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اللہ کی مدد کے ذریعے وہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ یہی نہیں، جادو، بندش، نظر بد جیسی پوشیدہ رکاوٹیں بھی اس عمل کے سامنے ٹک نہیں سکتی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو ایسے ہی اعمال کی بدلے فقیری سے نکال کر بادشاہت تک پہنچا دیا۔ یہ عمل دراصل وہ چابی ہے جسے پکڑ کر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اکثر لوگ وظائف کرتے وقت یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس دن پڑھیں، کس وقت پڑھیں، کس جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، یا وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔
تو یاد رکھیں اس وظیفے کی سب سے بڑی آسانی اور طاقت یہ ہے کہ اس میں نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی قید ہے، اور نہ ہی کسی خاص جگہ کی شرط ہے۔ آپ چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ لیں، چاہیں تو دوپہر میں، شام میں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے، چاہے تو گھر میں پڑھ لیں، سفر میں، یا پھر اپنے کمرے کے کسی کونے میں سکون کے ساتھ پڑھ لیں۔ بس ایک بات ضروری ہے کہ جب بھی پڑھیں دل مکمل یقین اور اعتماد سے بھرا ہوا ہو۔ وضو ہو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وضو کے ساتھ کیے گئے وظائف کی برکت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر وضو نہ ہو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس حال میں بھی آپ پر ضرور نازل ہوگی۔ اور سب سے اہم بات، اس عمل کی ابتدا اور انتہا ہمیشہ درود پاک سے کرے، کیونکہ درود شریف ہر دعا اور وظیفے کی قبولیت کی چابی ہے۔ لیکن اگر کسی کو درود شریف یاد نہ ہو تو پریشان نہ ہو، صرف اتنا پڑھ لینا بھی کافی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ بھی اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وظیفہ کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، دل میں سکون ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور یقین پختہ ہو، تبھی یہ عمل اپنی پوری طاقت کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا رزاق المدد، 7 بار، یا رزاق المدد۔ پیارے ناظرین، یا رزاق اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت نام ہے جس کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو گویا براہ راست اس خزانے کو آواز دیتا ہے۔ یا رزاق پکارنے سے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر جب المدد کہا جاتا ہے تو گویا بندہ یہ اعلان کرتا ہے، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، میں تیرے سوا کسی اور کے در پر نہیں جاتا۔ یہ وظیفہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، آپ کو وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کاروبار میں برکت، گھریلو اخراجات میں آسانی اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون، سب کچھ اللہ کے نام سے نصیب ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے عاجزی کے ساتھ کہنا ہے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 11 بار۔ یہ الفاظ نہایت سادہ ہے لیکن ان کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں سب کچھ تیرے سامنے رکھتا ہوں، میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا۔ دنیا میں ہر شخص کے پاس مانگنے جاؤ تو وہ کچھ دے یا نہ دے، لیکن اللہ کے در پر خالی ہاتھ واپس نہیں آتے۔ یہ الفاظ اصل میں انسان کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے جھولی بھرنے کی دعا کرتا ہے تو صرف دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ روحانی سکون، خوشیاں اور دل کی راحت بھی عطا ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں موجود کمی پوری ہو جاتی ہے اور اللہ وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، 3 بار۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنے کے لیے ہیں۔ ارحم الراحمین کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو وہ گویا تمام تکلیف اور دکھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ وہ سب سے سخت دل انسان کو بھی نرم کر دیتی ہے، ناممکن کام کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انسان کے دل سے خوف اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور امید کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور اللہ شفا عطا کرے گا، اگر کسی ظلم کا شکار ہیں تو اللہ مدد فرمائے گا۔ یہ کلمات اللہ کے سامنے سب سے مؤثر پکار ہے اور ان کا اثر روح پر فوراً محسوس ہوتا ہے۔ اب ایمان کی تجدید کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 3 بار۔ یہ کلمہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ اسے زبان سے دہرانے کا مطلب ہے کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ پڑھنے سے
دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ یقین ملتا ہے کہ اس کے مسائل جتنے بھی بڑے ہوں اس کا اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو یہ صرف الفاظ نہیں رہیں گے بلکہ آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والی چابی ثابت ہوگی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی دعاؤں کے دروازے مزید کھل جائیں گے اور جو حاجت آپ اللہ کے حضور پیش کریں گے وہ تیزی سے قبولیت کی طرف بڑھنے لگے گی۔ اب آپ نے قرآن کی سب سے مختصر لیکن عظیم صورت پڑھنی ہے، سورہ کوثر، ایک بار۔ یہ صورت برکت، خوشحالی اور کثرت کی علامت ہے۔ اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ جب آپ یہ صورت پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں، چاہے وہ رزق میں ہو، صحت میں ہو یا رشتوں میں ہو۔ یہ صورت ایسے دروازے کھولتی ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس صورت کے پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، دلوں میں سکون اتر آتا ہے، مشکلات آسانی میں بدلنے لگتی ہیں۔ آخر میں آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیم 100 بار۔ یہ دونوں اللہ کے سب سے بابرکت نام ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے سب سے مہربان اور رحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا۔ جب کوئی بندہ یہ الفاظ دہراتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے۔ یہ ذکر دل کو نرم کرتا ہے، غم کو دور کرتا ہے اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ جب آپ 100 بار یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان پر اللہ کی رحمت کا سمندر جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگتے وقت اللہ کا خاص فضل کرم آپ پر نازل ہوتا ہے اور وہ دعائیں پوری ہونے لگتی ہیں جو شاید برسوں سے رکی ہوئی ہوں۔ پیارے ناظرین، جب آپ یہ عمل پورے یقین اور پورے اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، غربت اور تنگ دستی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور تھوڑی آمدنی کے برکت کے ساتھ کافی ہو جائے گی۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو یہ عمل ان زنجیروں کو توڑ دے گا اور آپ باعزت طریقے سے قرض سے نجات پائیں گے۔ اگر آپ بیماریوں کا شکار ہیں، برسوں سے دوا کھا کر بھی سکون نہیں ملا، تو یہ عمل اللہ کی رحمت کو کھینچ لائے گا اور آپ کو شفا عطا کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ آپ پر جادو، نظر بد یا بندش جیسی رکاوٹیں ہیں تو یہ عمل ان سب کو جلا کر ختم کر دے گا اور آپ کی قسمت کے بند دروازے کھلنے لگیں گے، رشتوں میں محبت اور سکون پیدا ہوگا، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے اور گھر میں خوشی، رحمت کی فضا قائم ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کسی کے ظلم و جبر کا شکار ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور ظالم آپ کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں فقیر کو بادشاہ، کمزور کو طاقتور بنا دے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھیں، مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں اور دعا کے وقت اپنے دل کی حاجت اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ پیش کریں، کیونکہ اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پیارے ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر وظیفے کی بنیاد ایمان اور یقین پر ہوتی ہے۔ اگر دل میں شک ہو، زبان سے پڑھتے رہیں، ذہن ادھر ادھر بھٹکا رہا ہوگا یا صرف آزمانے کے لیے عمل کیا جائے تو نتیجہ کمزور رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان بندوں کی دعا قبول کرتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے پکاریں، پورے یقین کے ساتھ اس کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ جب بھی یہ عمل کرے تو دل میں پختہ یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے، وہی مالک ہے اور وہی دینے والا ہے۔ اگر آپ وضو کے ساتھ عمل کریں تو نور پر نور ہے، اگر آپ کبھی وضو نہ ہو تب بھی مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت وضو کی پابندی کے بغیر بھی آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ عمل کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ درود شریف دعا کو اللہ کے دربار تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ یاد رکھیں، انسان کمزور ہے، دنیا کی تدبیریں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی رحمت کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔
اگر آپ یہ عمل پورے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدلے گی، مشکلات آسان ہوں گی۔ اور آخر میں سب ناظرین کے لیے دعا ہے، اے اللہ جو غریب ہیں اسے غنی عطا فرما، جو مقروض ہیں اسے قرض سے نجات دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جس کے رشتے بکھر گئے ہیں ان میں محبت ڈال دے، جو بے روزگار ہیں اسے بہترین روزگار عطا فرما دے، جو ظلم کا شکار ہیں اسے اپنی خاص مدد سے بچا لے، اور جو تیرے ذکر سے غافل ہے اسے اپنے قریب کر دے۔ یا اللہ جو بھی یہ عمل کرے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اور اسے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر جن پر تیری رحمت ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ، والسلام۔